بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ اسکول سسٹم سے حافظ حبیب الرحمن۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 33، اور یہ سورہ انفال کی 3 آیات ہیں، آیت نمبر 38، 39 اور آیت نمبر 40۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ قل کہہ دو للذین ان لوگوں کو، للذین کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان ینتہوا ان کا معنی ہوتا ہے اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں، یغفر لهم انہیں معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف جو کچھ گزر چکا، یعنی سابقہ ادوار کے اندر، گزشتہ زمانے کے اندر جو ان سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، نافرمانیاں ہوئیں، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاتے ہیں۔ وَإِن يَعُودُوا وَإِن اور اگر یعودو وہ دوبارہ کریں، یعنی وہ دوبارہ نافرمانیوں پر اتر آئیں، فقط پس تحقیق مضت گزر چکا سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ۔ وقاتلوہم اور ان سے لڑائی کرو، ان سے جہاد کرو، وقاتلوہم اور ان سے جہاد کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا باقی نہ رہے فتنۃ فتنہ۔ یہاں پر فتنہ سے مراد کیا ہے؟ کفر اور شرک، فساد اس سے مراد ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہے کہ لا تکونا باقی نہ رہے فتنۃ فتنہ، فتنہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ فساد ہے۔ کفر اور شرک جو ہے اس کو بھی فساد ہی کہا جاتا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ وَيَكُونَ اور ہو جائے الدین دین کلہ سارا کا سارا للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا فَإِن پس اگر انتہوا وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ بما یعملون بصیر جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ وَإِن اور اگر تولوا و رو گردانی کریں، منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا پس تم جان لو ان اللہ مولاکم، ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، مولاکم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے، تمہاری حمایت کرنے والا ہے۔ تو آگے یہ ارشاد فرمایا کہ نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا وہ بہترین حمایتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا حمایتی ہے؟ بہترین حمایتی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ نعم النصیر اور بہترین مددگار بھی ہے۔ تو ان 3 آیات مبارکہ کے اندر اب پہلے نمبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ کفار سے یہ کہہ دو، کفار سے کیا کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر آ جائیں، ایمان قبول کر لیں، سیدھے راستے پر آ جائیں، تو گزشتہ ادوار کے اندر جو ان سے غلطیاں ہوئیں، نافرمانیاں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، لیکن اس شرط پر کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ اگر ایسی کوئی حرکت انہوں نے دوبارہ کر لی، وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ دوبارہ کریں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ پہلے لوگوں کا طریقہ کیا گزر چکا ہے؟ کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے اور وہ سزا کے مستحق ٹھہرے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کر چکے تھے، انہوں نے اعمال صالح اختیار کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، انعامات سے نوازتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازتا ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دوبارہ نافرمانی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو پھر پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا، یعنی اگر وہ نافرمانی کریں گے تو ان کو بھی سزا ملے گی، جس طرح کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ نافرمانی کرتے تھے تو انہیں سزا ملا کرتی تھی۔ اب اگلی آیت مبارکہ کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ جو جہاد کا حکم دیا گیا وہ کب تک جہاد جو ہے وہ بندہ کرتا رہے، اس کی کوئی حد جو ہے وہ مقرر ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا دنیا سے، کفر اور شرک ختم نہیں ہو جاتا اور دین سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی اس دنیا کے اندر، تو فرمایا کہ اس وقت تک کیا کرو؟ کفار کے ساتھ جنگ کرتے رہو، جہاد کرتے رہو۔ فرمایا کہ فَإِنِ انتہوا اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ
باز آ جائیں تو فرمایا کہ فإن اللہ بما یعملون بصیر، تو جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن تولوا، اگر وہ روح گردانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روح گردانی کرتے ہیں، تو یہ ارشاد فرمایا کہ فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو کہ ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے۔ اور فرمایا کہ نعم المولا، بہترین حمایتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، و نعم النصیر، اور بہترین مددگار بھی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن ختم ہو گیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔